وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 سے ہمارا آج کا سبق سٹارٹ ہوتا ہے. اس کا نام فاطر ہے. سو فاطر مین میکر اینڈ کریٹر. اللہ رب العالمین اپنے میکر اور کریٹر ہونے کے دلائل پیش فرما رہے ہیں اور اس کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، ایویڈنسز پیش کر رہے ہیں. واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے. اللہ ہوائیں بھیجتا ہے. تو ہواؤں کا آنا جو ہے نا، یہ جو ہوا ہے اور ونڈ ہے، اس کا کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی آٹومیٹک میکانزم نہیں ہے جس سے ہوا بن جاتی ہے پھر آ جاتی ہے. جیسے کہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، تو اس کا کوئی آٹومیٹک میکانزم نہیں ہے کہ ہوا کریٹ ہو جاتی ہے پھر وہ چل پڑتی ہے، کسی جگہ تیز ہو جاتی ہے کسی جگہ آہستہ ہو جاتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ الذی ارسل الریاح، وہ اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ ہوائیں جو ہیں نا وہ بادلوں کو اٹھا کے لے جاتی ہیں، چل پڑتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے. جس طرح آپ انجن میں آئل ڈالتے ہیں، اس سے پھر آگ پیدا ہوتی ہے، اس سے پھر وہ انجن چلتا ہے، پھر آگے وہ چیزوں کو موو کرتا ہے، گاڑی چل پڑتی ہے. اللہ پاک نے پورا ایک میکانزم، ایک پورا سسٹم ہے. ہوائیں اللہ بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھا کے چلتی ہیں، موو کرتی ہیں بادلوں کو، کلاؤڈز کو. تو پھر فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، وہ ان کو لے جاتی ہیں، پھر وہ ٹھنڈی جگہ پہ پہنچتی ہیں اور وہاں سے پھر بارش بن جاتی ہے، بارش برستی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مردہ زمین، بیرن اور ڈیڈ لینڈ، اس پہ ہم بارش کو برساتے ہیں. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مر چکی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں. وہ جو جڑیں ہیں نا، جڑیں جو روٹس ہیں نیچے چیزوں کے، وہ یعنی سالوں سے وہ خشک پڑے ہیں، وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں جڑیں. اس کے جو روٹس ہیں کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے وہ ڈیڈ ہوتی ہیں. یہاں تو ہر روز بارش ہوتی ہے نا، اس لیے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے. ان علاقوں میں اور ملکوں میں جا کے دیکھیں کہ جہاں پہ کئی سال بارش نہیں ہوتی، یعنی کئی سال ہی بارش نہیں ہوتی، تو ہر چیز ڈیڈ ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس علاقے میں بارش برساتے ہیں، وہ ڈیڈ روٹس جو ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں. وہاں جناب درخت اگاتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، گھاس اگتے ہیں، وہ بیرن لینڈ جو ہے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذالک النشور، ایسے ہوگا تمہارا دوبارہ اٹھنا، ایسے ہی ہوگا تمہارا دوبارہ اٹھنا. ریکالنگ ایسے ہی ہوگی. جس طرح بالکل ڈیڈ لینڈ کو ہم زندہ کرتے ہیں، سالوں سے ہر چیز خشک ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، دوبارہ بارش ہوتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، ہر چیز وہاں اگنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو تمہاری لائف ہے یہ بھی ایسے ہوگی کہ تم ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تو ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے. کذالک النشور، دوبارہ اٹھنا بھی ایسے ہوگا جیسے 5 سال ایک جگہ پہ بارش نہیں ہوئی، پھر بارش ہوتی ہے تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ جو کائنات ہے نا، کائنات زمین جو ہے، یہ انسان کے لیے سب سے بہترین انسٹیٹیوشن ہے ٹو لرن. یہ ایک ادارہ ہے، جو کائنات ہے یہ ایک ادارہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ انسان مختلف چیزیں سیکھتا ہے،
اس کے لیے شرط یہ صرف یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھولے، دماغ کو استعمال کرے، اپنے ذہن کو استعمال کرے. تو اللہ رب العالمین نے یہ سیکھنے کے لیے بنائی ہوئی ہے کائنات، بہت ساری چیزیں سیکھنے والی. اگلی بات فرماتے ہیں اللہ پاک، من کانا یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا. وہ آدمی جس کو عزت کی تلاش ہے، جو عزت چاہتا ہے، تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. عزت جو ہے نا، یہ بھی ایک خزانہ ہے. جس طرح رزق ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، زندگی موت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے خزانے ہیں. عزت بھی ایک خزانہ ہے، تو وہ ساری اللہ کے پاس ہے. تم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہو کہ تمہاری زندگی میں عزت بن جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری خواہشیں پوری ہوں، تمہارے پاس دولت آ جائے، تم امیر بن جاؤ، معاشرے میں تمہاری عزت ہو جائے، ٹھیک ہے. دوسروں کے سہارے تلاش کرتے ہو کہ ہمیں عزت ملے، دوسرے لوگوں کے سہارے تلاش کرتے ہو عزت حاصل کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں عزت تو ساری میرے پاس ہے، عزت ساری اللہ کے پاس ہے، وہ عزت کا مالک ہے. ساری کائنات ایک آدمی کے ساتھ ہو اور ساری پاور اس کے پاس ہو، لیکن پھر بھی اس کے پاس عزت نہیں ہوتی. اور ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، کھانے کی روٹی نہیں ہے، اللہ چاہیں گے تو اللہ اس کو عزت دے دیتے ہیں. لوگ اس کا نام احترام سے لیتے ہیں، محبت سے اس کا نام لیتے ہیں، فرشتے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کائنات کی چیزیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو عزت ساری اللہ کے پاس ہے. جو عزت چاہتا ہے تو اس کو بتا دو کہ عزت ساری اللہ کی ہے. اس کے بعد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. جو تم اچھی باتیں کرتے ہو وہ اس کی طرف چڑھ کے جاتی ہیں. یہاں اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بندہ جو بولتا ہے نا، وہ ادھر ہی ختم نہیں ہو جاتا، وہ ادھر ہی ختم نہیں ہوتا. جو بندہ بولتا ہے، یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں یہ یہاں ختم نہیں ہو جاتے، یہ اوپر جاتے ہیں. آپ اوپر کیسے جاتے ہیں؟ ان کی ریکارڈنگ اوپر جاتی ہے. یہ اٹ سیلف ہماری جو ہم بولتے ہیں یہ سارا اوپر جاتا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں. ریکارڈنگ بھی بندے کی ہوتی ہے، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ابھی جو سائنسدان ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیس کے اندر شور ہے جو ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے. مختلف زبانیں، مختلف بولیاں لوگ بول رہے ہیں، ابھی ہم اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے، بات کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن سارا کچھ اسپیس کے اندر موجود ہے، وہ آوازیں ریکارڈڈ ہیں. ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یعنی الگ الگ کر سکے تاکہ کسی بات کی سمجھ آ سکے. اللہ کہتے ہیں کہ جو تم بولتے ہو نا، یہ اچھے الفاظ جو تم بولتے ہو، اچھی باتیں کرتے ہو، کسی کو نصیحت کرتے ہو، کسی کو ایڈوائز کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، جو بھی اچھی باتیں تم بولتے ہو وہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہیں، اللہ کے پاس جاتی ہیں. اور پھر ساتھ یہ فرمایا والعمل الصالح یرفعہ. تو جو اس کو فیول ملتا ہے نا اوپر جانے کے لیے، وہ نیک اعمال سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. جو بندہ باتیں کرتا ہے نا، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، وہ اوپر جاتی ہیں، لیکن ان کی پاور کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو صالح کام، نیک اعمال ہوتے ہیں نا، گڈ پریکٹسز، وہ اس کو فیول دیتی ہیں، پھر وہ اوپر پہنچ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ نے کبھی وہ دیکھی ہے انگور کی بیل؟ ٹھیک ہے نا، جو گریپس ہوتا ہے اس کو دیکھا، اس کا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ اس کو آپ زمین پہ چھوڑ دیں نا تو اس کی جو پروگرس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آج پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بیل ختم ہو جاتی ہے زمین پہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں. اور اگر آپ کسی چیز کے اوپر اس کو چڑھائیں تو پھر وہ جلدی بڑھتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے اور وہ پھل دیتی ہے. یہ اس کی نیچر ہے. مٹی پہ وہ نہیں آگے بڑھتی، لیکن وہ زمین سے اوپر ہو جاتی ہے تو پھر وہ آگے بڑھتی ہے، اس کو پھل لگتا ہے. یہ سارا سسٹم ہے اس کا. بالکل ایسے ہی اگر ایک آدمی باتیں بہت اچھی کرتا ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا اپنا عمل نہیں ہے، تو اس کی باتیں جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے زمین پر انگور کی بیل ہوتی ہے. وہ جو عمل صالح ہے نا، وہ اس کے لیے پروجیکشن کا کام کرتا ہے، جو انگور کی بیل کو آپ اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور وہ فیول ہے اس کا. وہ
ایک آدمی بہت اچھی تقریریں کرتا ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بہت اچھا، لیکن خود عمل نہیں کرتا، عمل اس کے پیچھے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہیکل اس کے پاس ہے، اس کے اندر فیول نہیں ہے. وہ جو باتیں ہیں نا، اچھی باتیں جو ہیں وہ اوپر اس کی نہیں جا رہی کیونکہ اس کے پاس عمل نہیں ہے. باتیں اچھی ہیں لیکن عمل نہیں ہے تو اس کے اندر فیول نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس اوپر جاتی ہیں اچھی باتیں اور نیک اعمال اس کو اٹھاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں مل کے کمپلیٹ ہوتی ہے یہ انسان کی یہ ٹرانزیکشن جو اوپر جاتے ہیں اس کے اعمال. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو چالیں چلتے ہیں اللہ کے دین کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف، خفیہ چالیں چلتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، وہ ہر روز ایک نئی سکیم بناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی ساری سکیمیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو برباد کر دیتے ہیں. جو اللہ کے دین کو دنیا میں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، دعوت کو روکتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں تو وہ ہر روز نئی سکیمیں چلتے ہیں. ان کی سکیمیں گندی ہیں، وہ برائی اور گناہ کی سکیمیں ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یمکرون السیئات، وہ گندی سکیمیں کرتے ہیں، بناتے ہیں. ان کی گھٹیا پلاننگ ہے، گندی پلاننگ ہے ان کی. سیئات کا معنی یہ ہے نیگیٹو ہے وہ، اور جو وہ پلان کرتے ہیں ان کے لیے ایک تو سخت عذاب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے پلان کو تباہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے پلان کو تباہ کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ سب کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ آج کل تو ان کی ہر پلاننگ کامیاب ہوتی ہے. ان کی اس لیے ہر پلاننگ، میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، اس لیے ان کی ہر پلاننگ کامیاب ہوتی ہے کہ جن کے خلاف وہ پلاننگ کرتے ہیں ان کے اپنے اندر جان کوئی نہیں ہے. جو ایمان والے ہیں نا، ان کے اپنے اندر کوئی چیز نہیں ہے. آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے اہل ایمان کو ان کے ساتھ. کیسے کمپیئر کریں گے؟ ہر لحاظ سے، ہر مارکیٹ میں وہ ہم سے بہتر ہیں. کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے. نہ مورل لائف کے اندر کوئی کمپیریزن ہے، ٹھیک ہے، نہ ڈیلنگ کے اندر، نہ بیہیویئر کے اندر، نہ ایٹیچیوڈ کے اندر. جھوٹ ہم ان سے زیادہ بولتے ہیں، دھوکہ ہم ان سے زیادہ دیتے ہیں، چکر ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں، قتل ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں، ہر کام جو ہے نا غلط ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں. تو کوئی کمپیریزن نہیں بن رہا. اگر ہم ایمان کو درست کریں تو اللہ پاک اہل ایمان کے خلاف ہونے والی ہر گندی سازش کو ناکام بناتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ خلقکم من تراب. اب اللہ پاک نے ایک اور سائڈ سے اپنا تعارف کروایا. واللہ خلقکم من تراب، اللہ پاک نے تمہاری جو کریشن ہے اس کا آغاز کیا مٹی سے. آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. ثم من نطفہ، پھر جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کا آغاز اللہ پاک نے ایسے کیا کہ پانی کی بوند سے اس کو پیدا کیا، سپرم سے اس کی نسل آگے چلائی ہے. ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ یہ ہے جس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے پیر بنائے ہیں، اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے جو پریگنٹ ہوتی ہے، وہ پرندے ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں، کوئی بھی چیز ہو جس کے پیٹ میں پریگننسی ہوتی ہے، جب وہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ کے اندر فیمیل یا اس کو ڈیلیور کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے علم کے اندر. یعنی کتنی مخلوقات ہیں، تو اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے اللہ کو یہ پتہ ہے. کیا کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں چیز آئے گی تو وہ کتنی بینیفیشل ہے، کتنی نقصان دہ ہے، کتنے عرصے کے لیے آ رہی ہے، کیا کنٹریبیوٹ کرے گی، کیا تباہیاں پھیلائے گی، پازیٹیو ہوگی، نیگیٹو ہوگی. یہ ساری باتیں اللہ کے علم کے اندر ہیں. وہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے، اور جب ڈلیوری اس کی ہوتی ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب. کسی کی عمر زیادہ ہے یا کسی کی عمر تھوڑی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں، ایک رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی ہے. کس کی عمر زیادہ ہے، کس کی عمر کم ہے، یہ ہر بات
اللہ کو سب یعنی سانس گنے ہوئے ہیں، سانس گنے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کی عمر جو ہے نا اس میں اللہ اضافہ کر دیتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے نا کہ اللہ رب العالمین عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو وہ کیسے جی عمر میں کیسے اضافہ ہو جاتا ہے؟ وہ تو ہر چیز ڈیسائیڈڈ ہے، ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے اللہ کے علم کے اندر ہوتی ہے. اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے 60 سال زندہ رہنا ہے، لیکن وہ اچھے کام کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ جو 60 لکھے ہوتے ہیں اللہ ان کو کاٹ کے 70 کر دیتا ہے یا 80 کر دیتا ہے. تو یہ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرا اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہوتی 60 ہی ہے لیکن اللہ اس کے اندر سے شر اور تکلیفیں اور مصیبتیں ختم کر دیتے ہیں. وہ سکون کی زندگی، خیر کی زندگی بن جاتی ہے، اور وہ ایسے جیسے لمبی ہو جاتی ہے نا، برکت والی ہو جاتی ہے. اس کے اندر سے جو تکلیفیں مصیبتیں وہ نکل جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک اضافہ ہوتا ہے جو ہمیں فیل نہیں ہوتا. یہ بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ فیل نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کسی کی عمر کم ہے کسی کی زیادہ ہے، ہر چیز اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، پانی کے دو ذخیرے جو ہیں نا، دو قسم کا پانی جو ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ایک جیسا نہیں ہے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغٌ شرابہ، یہ جو ہے نا وہ میٹھا ہے، بار بار پینے کو دل کرتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ زبردست ہے، پینے والے کو اچھا لگتا ہے. یہ جو نہروں کا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے، جھیلوں کا پانی ہے، چشموں کا پانی کتنا میٹھا ہے. اور دوسری طرف فرمایا وہ ہاذا ملح اجاج، اور دوسرا جو ذخیرہ ہے پانی کا وہ نمکین ہے اور کڑوا ہے. آپ سمندر کا پانی پئیں وہ پینے والا نہیں ہوتا، حالانکہ یہی پانی سارا سمندر میں جا رہا ہے. یہ دریا سارے سمندر میں جاتے ہیں، نہریں سمندر میں جاتی ہیں، چشمے سمندر میں جاتے ہیں، سارے وہی جاتے ہیں. لیکن سمندر سے پہلے جب ان کا پانی پئیں گے تو وہ اور ہے، جب وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے اس کا ٹیسٹ اور ہو جاتا ہے. اور خود سمندر کے اندر یہ تقسیم اللہ نے کی ہوئی ہے. اس طرف والا شاید پینے کے قابل میٹھا ہوگا، اس طرف والا جو ہے وہ کڑوا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ دو پانی کے ذخیرے ایک جیسے نہیں اللہ رکھے. ایک میٹھا مزیدار ہوتا ہے، دوسرا کڑوا اور نمکین ہوتا ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر کسی میں سے آپ کو کھانے کے لیے تازہ گوشت ملتا ہے. سمندر سے بھی گوشت ملتا ہے، دریاؤں سے بھی، نہروں سے بھی گوشت ملتا ہے آپ کو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے تم زیورات نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو. ہیرے، موتی، سونے، سارا کچھ وہاں سے نکلتا ہے، وہ تم زیورات کے لیے استعمال کرتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس پہ چلتی ہیں پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں تاکہ تم اپنا رزق سمندروں کے اندر تلاش کرو. اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میری جو موٹر کی پاور ہے نا، انجن کی پاور ہے، اس سے کشتی چل رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے نہیں چلتی. میں نے پانی کو حکم دیا ہے کہ اس کی کشتی کو، جہاز کو چلنے دینا، اس کے شپ کو موقع دینا چلنے کا، میں نے پانی کو حکم دیا ہے. ورنہ جو ہے نا وہ ٹائٹینک بھی لے کے تم آتے ہو تو نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تمہارے جو سسٹم ہے نا وہ انہوں نے سمندر میں ڈالنے سے پہلے کہا تھا کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، اللہ بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا، اتنا زبردست سامنے بنا دیا ہے. لیکن وہ چلا تھا؟ نہیں چلا تھا. ٹھیک ہے، ناکام ہو گیا تھا. اللہ کہتے ہیں یہ پانی کو ہم حکم دیتے ہیں کہ ان کے جہاز اور کشتیاں، ان کے شپ چلنے دینا، اور پھر وہ سینہ اس کا پانی کا چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو. یہ تمہاری جو انجن کی اور موٹر کی اور تمہاری سائنس کی پاور سے نہیں چلتی چیزیں، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. یہ ویسے جو شکریہ کا لفظ ہے نا، یہ بھی بڑی عجیب ایک سائنس ہے اس کے پیچھے. یہ تھینکفلنس، اس کے پیچھے ایک بڑی سائنس ہے، اس کی بڑی عجیب پاور ہے. شکریہ ادا کرتے ہو، اللہ کہتا ہے میں اور دیتا ہوں. سبحان اللہ. آپ شکریہ ادا کریں گے آپ کو اور ملے گا، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے اللہ اس رزق کو کم کر دیتے. تو رزق میں انکریزمنٹ ہوتی ہے شکریہ ادا کرنے سے. عجیب سائنس ہے اس کی، شکریہ ادا کرنے کی. اور شکریہ جو ہوتا ہے نا دو طرح سے ادا ہوتا ہے. ایک ہے اپنی زبان سے کرنا،
اللہ کو یاد کرو، اس کا شکریہ ادا، اللہ تیرا شکر ہے، اب بار بار شکریہ ادا کریں، جو بھی نعمتیں آپ استعمال کرتے ہیں اللہ کا الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، جیسے اللہ چاہتے ہیں ایسے استعمال کریں، مس یوز نہ کریں اس کا، ٹھیک ہے؟ مس یوز کریں گے تو وہ ان تھینکفلنس ہے، تو اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر، دن کو رات کے اندر، داخل کرنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک جو ہے نا یہ انولوپ ہے ایک، اس کے اندر آپ چیز کو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے یولج اللیل فی النہار۔ سمجھ نہیں آتی کہ رات کدھر جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں میں رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہوں، اور دن کدھر جاتا ہے، میں دن کو رات کے اندر داخل کر دیتا ہوں، ایک چیز آتی ہے دوسری اس کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ رات کو دن میں چھپا دیتا ہے، دن کو رات میں چھپا دیتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے چاند کو سورج کو تمہاری خدمت کی ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے۔ چاند اور سورج جو ہے نا وہ تمہاری خدمت کے لیے ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، کبھی اس نے انکار نہیں کیا کہ آج میں نہیں نکلوں گا، میری ایم او ٹی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آج وہ لیٹ ہو گیا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ چیز کوئی خراب ہو گئی تھی، آج وہ لیٹ آئے گا، ایسا نہیں ہوتا، جب سے بنے ہیں ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں۔ سخر الشمس والقمر، اللہ نے لگایا ہوا ان کو، سورج اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، چاند اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر کوئی چل رہا ہے، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے، یعنی سائنس کو بعد میں پتہ چلا ہے، سائنس کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ سورج بھی چلتا ہے اور چاند بھی چلتا ہے، لیکن قرآن نے پہلے بتایا کل یجری، یہ سارے چل رہے ہیں، لاجل مسمی، ایک مدت ان کی مقررہ ہے، اس مدت تک چلتے رہیں گے، ایک فکس اور لمیٹڈ ٹائم ہے جس کے لیے چل رہے ہیں دونوں۔ کل یجری، یہ سارے چل رہے ہیں، ہیونلی باڈیز موو ہو رہی ہیں، یہ سائنس کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ قرآن نے پہلے بیان کیا کہ یہ چل رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تعارف تمہارے رب کا، اللہ کا جو تمہارا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، بادشاہی اس کے پاس ہے، وہ بادشاہ ہے، ساورنٹی اس کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ لوگ جو دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، تو وہ تو اتنے بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، جو کھجور کا سٹون ہوتا ہے نا، جو گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک غلاف بنا ہوتا ہے، بہت تھن قسم کا چھوٹا سا غلاف ہوتا ہے اس کے، ٹھیک ہے؟ وہ جو جھلی ہوتی ہے نا اس کو قطمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو پھونک مارے اڑ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو نا، جو اللہ ہے نا تمہارا رب، وہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے، سمندروں سے لے کے، پہاڑوں سے لے کے، زمینوں سے لے کے، اسپیس سے لے کے، چاند سورج سے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ لہ الملک، پوری کائنات کی بادشاہی اس کے پاس ہے، اور جس کو تم پکارتے ہو نا، وہ کھجور کے سٹون کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، اتنی بھی ان کی ملکیت نہیں ہے، وہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ اچھا عجیب بات ہے، ویسے ہم یہ مانتے ہیں مجھے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ میرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ مجھے سانس کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ سورج کو اللہ، یہ زمین اللہ کی، چاند اللہ کرتا ہے، یہ ہم سارا کچھ مانتے چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو اللہ اتنا سارا کام کر لیتا ہے، بھائی جب رزق کی باری آتی ہے تو وہ نہیں کر سکتا، رزق اس نے کسی اور کی ذمہ لگا دیا تھا، بھائی تم اس کو رزق دینا اور تم اس کو رزق دینا، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، آسمان زمین سارا کچھ اللہ کا ہے، لیکن جب رزق کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں فلان دیتا ہے اور فلان لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اولاد کی باری آتی ہے کہتے ہیں فلان دیتا ہے اور فلان لیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ اللہ نہیں کر سکتا، بڑے بڑے سارے اللہ کرتا ہے، عجیب بات ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، جن کو تم پکارتے ہو نا، اگر تم ان کو آواز دو تمہاری آواز کو نہیں سنتے، پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں جواب نہیں دے سکتے، جواب دینے کا مطلب ہے تمہاری پوری نہیں کر سکتے،
جواب دینے کا یہ مطلب ہے کہ جو تم پکارو جس کام کے لیے تمہارا وہ کام نہیں کر سکتے. اگر سن بھی کوئی لے تو تمہاری یہ مرادیں پوری نہیں کر سکتے، تمہاری ضرورتیں پوری نہیں، تمہاری مشکلیں حل نہیں کر سکتے. سنتے ہی نہیں ہیں، سن بھی لیں تو تمہاری کوئی پوری نہیں کر سکتے، ان کو فائدہ کیا پکارنے کا. وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو نا، وہ سارے اللہ ان کو بلائے گا اور وہ خود آ کے تمہارے شرک کا انکار کریں گے وہاں سب کے سامنے، اور کہیں گے اللہ ہم نے انہیں کوئی نہیں کہا تھا، ہماری طرف سے ان کو کوئی گائیڈنس نہیں تھی، نہ ہی کوئی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے نام کے نعرے لگاؤ اور ہمیں سجدے کرو آ کے، ہم نے نہیں کہا تھا. وہ خود آ کے انکار کریں گے سب کے سامنے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے وہ لوگو، اے انسانوں، تم محتاج ہو اللہ کے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم سارے اللہ کے محتاج ہو، لیکن وہ تو غنی ہے اور حمید ہے. غنی کا معنی ہوتا ہے جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، اور حمید وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کہ تم تعریف کرو گے تو وہ بڑا بنے گا، تم نہیں کرو گے تو وہ بڑا نہیں بنے گا، ووٹ دو گے تو وہ بڑا ہوگا، نہیں دو گے تو نہیں ہوگا. ایسا نہیں، حمید ہے، تم اس کی تعریف کرو یا نہ کرو وہ تعریف کیا ہوا ہے. اور اس کے بینک میں اضافہ نہیں ہوتا بینک بیلنس میں جب تم اس کی عبادت کرتے ہو، وہ غنی ہے، تمہاری عبادت کرنے سے اس کے بینک میں پیسے نہیں جاتے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور زمین میں گیپ پیدا نہیں ہوگا. آپ پانی سے، نہر سے، دریا سے یا سمندر سے ایک بالٹی پانی کی بھرتے ہیں، وہاں کوئی گڑھا تو نہیں پڑ جاتا نا، کوئی وہاں گیپ ہو جاتا ہے پانی میں تو باقی پانی اس کو کور کر دیتا ہے. اگر تم سارے بھی ختم ہو جاؤ تو اللہ کی زمین پہ گیپ نہیں پیدا ہوگا، وہ دوسروں کو پیدا کر لے گا تمہاری جگہ. اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، سب کے سب کم ہے، سب کے سب، اور تمہاری جگہ پہ گیپ پیدا نہ ہونے دے تو دوسرے لے آتا ہے. 15 لاکھ لوگ مرتے ہیں دنیا میں ہر روز، 15 لاکھ. آپ کو کبھی فیل ہوا ہے؟ 15 لاکھ لوگ ہر روز مرتے ہیں 24 آور کے اندر. تو کبھی فیل نہیں ہوا؟ اللہ نہیں لے آتے ہیں، دنیا میں گیپ نہیں پیدا ہوتا. اور اللہ فرماتے ہیں وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور آخری جو آج کے سبق کی آیات ہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایک تو اٹھائے گا نہیں، دوسرا اٹھا سکتا بھی نہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی، نہ ماں نہ باپ نہ پیر نہ مرید نہ چھوٹا نہ بڑا نہ بہن نہ بھائی، کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، دوسرے کا بوجھ نہیں کوئی اٹھا سکتا. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر کوئی کسی کو بلائے بھی نا، کوئی جس نے اپنے اوپر بوجھ اٹھایا ہوا ہو، کسی کو بلائے کہ آ کے میری مدد کرو، تو اس کی کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کتنا قریبی رشتہ دار اس کا کیوں نہ ہو، وہ بھی نہیں آئے گا. یعنی سائڈ بائی سائڈ چلتے ہوں گے. ابا جی کے سر پہ اگر خدا نخواستہ گناہ ان کے بوجھ پڑا ہوا ہے نا، تو اس کا بیٹا سائڈ بائی سائڈ چل رہا ہوگا اور وہ اس کو بلائے گا، بیٹا میں نے تیرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، میرا تھوڑا سا بوجھ ہلکا کرو، تھوڑا سا میرا برڈن شیئر کرو. تو وہ کہے گا نہیں ابا جی میں نہیں کر سکتا. اور بیٹا اپنے باپ کو بلائے گا، وہ کہے گا میں نہیں کر سکتا. اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا پکارے بھی، آواز بھی دے، بلائے بھی، تو کچھ بھی لا يحمل منہ شیء، ذرہ برابر بھی اس کے بوجھ کو جو ہے نا کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہیں اٹھایا جائے گا، کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ.
آپ کی بات کو سن کے ڈر ان میں پیدا ہوگا جو اپنے رب کو بغیر دیکھے اسے ڈرتے ہیں. رب کا خوف ان کے اندر ہے, خشیت ان کے اندر ہے. رب کو دیکھا نہیں ہے انہوں نے, لیکن یہ اللہ پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں. اللہ کو دیکھے بغیر اس پہ ایمان رکھتے ہیں. وہ آپ کی بات کو سن کے ان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. جب نماز ختم ہو جاتی ہے نا تو خشیت بھی ختم ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں, سب سے پہلا کام جو انہوں نے چھوڑا تھا وہ نماز تھی. جب نماز ختم ہو جاتی ہے نا تو آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین زندگی سے نکل جاتے ہیں. پھر دوسرا حکم, پھر تیسرا حکم, پھر چوتھا, بریک نہیں ہوتی. پھر جس کی زندگی سے نماز ختم ہو گئی ہے اس کی زندگی سے اللہ ختم ہو گیا. یہ ریمائنڈر ہے جو نماز ہے, ہر وقت یاد کراتی ہے کہ تیرا ایک رب ہے, تم اس کے غلام ہو. تو جب نماز ختم ہو جائے گی پھر باقی جو اللہ کی طرف سے جو مورل آرڈرز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر باقی چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر بریک نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں آپ کی بات کو سن کے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بغیر دیکھے اور وہ نماز پڑھتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ, اور جس نے اپنے نفس کو پاک کیا تو اپنے لیے پاک کیا. اپنے آپ کو گندگی سے دور رکھا نا, اس نے اپنے لیے کیا. اس کو اللہ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اس نے اپنے فائدے کے لیے پاک کیا, اور جانا تم سب نے اللہ کے پاس ہے. اور آخر میں اللہ رب العالمین نے کمپیریزن پیش کیا ہے. سمپل سی بات ہے, کوئی پی ایچ ڈی نہیں کرنی پڑتی اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے. قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے. اللہ نے سوال پوچھے ہیں 4-5, یہ بتا دو ایک جیسے ہوتے ہیں. سمپل سی بات ہے. اگر یہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی تو پھر ایمان اور بے ایمان ایک جیسے کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر نیک اور گناہگار ایک جیسے کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کو ماننے والا نہ ماننے والے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ آنکھوں والا ہے, اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ اندھا ہے. تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ وہ دونوں برابر ہیں, نہ اس کے کانسیکوینسز برابر ہو سکتے ہیں, نہ رزلٹ برابر نکل سکتا ہے. وہ دونوں بھی ایک جیسے نہیں ہیں, اور ان کی لائف بھی, ان کے رزلٹ بھی, کانسیکوینسز بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اور اگلی مثال تھی وَالظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ, روشنی اور اندھیرا, لائٹ اینڈ ڈارکنیس, یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں ایک جیسے. تو جس کے پاس ایمان کا نور ہے وہ اس کے پاس روشنی ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ اندھیرے میں ہے. تو دونوں ایک جیسے نہیں نہ ہو سکتے. اور پھر فرمایا وَلَا وَلَا الْحَرُورُ, ایک آدمی سائے میں بیٹھا ہوا ہے, سائے میں, شیڈ میں, اور ایک آدمی سخت دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے. تو دونوں کی فیلنگ ایک جیسی ہوتی ہے؟ یا سایہ اور دھوپ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, مردہ اور زندہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح وہ تو ڈیڈ ہے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا وہ تو مردہ ہیں, چلتے پھرتے مردے. مردہ اور زندہ کبھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. سمپل سی بات ہے. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور اے نبی آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں اندر مردہ پڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے, جو قبر میں مردہ ہو نا آپ اس کو نہیں سنا سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ سناتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے جو آپ کی بات سن کے نہیں مان رہا اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. اس کا دل اس کے سینے کی قبر میں پڑا ہوا ہے, وہ مر چکا ہے اندر سے. تو مردے کو آپ کیا سنائیں گے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ قبر میں چلا جاتا ہے, اللہ نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس کو نہیں سنا سکتے جب تک اللہ نہیں سناتا. قبر میں چلا جائے نا کوئی بندہ تو آپ اس کو نہیں سنا سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ سناتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں, اللہ تو کہتا ہے کہ میرا نبی بھی قبر میں پڑے ہوئے بندے کو نہیں سنا سکتا, ہم سنا سکتے ہیں, ہماری سن لیتے ہیں. نبی علیہ السلام کی نہیں سنتے لیکن ہماری سن لیتے ہیں. عجیب بات ہے.
اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.